تین وزیر اعظم تین کہانیاں۔ تحریر محترم رؤف کلاسرا صاحب۔ پاکستانی سیاستدان اگر حکومت میں آ جائیں تو وہ کتنا عرصہ اپنی عزت اور ساکھ بچا سکتے ہیں؟ عموماً حکمرانوں کا ہنی مون پیریڈ 3 ماہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیا حکمران آتا ہے تو لوگ پہلے 3 ماہ خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے سرگوشیاں اور سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر کار عوام ان حکمرانوں سے 3 سال بعد اکتا جاتے ہیں اور حکومت کا چل چلاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ حکومت کب جا رہی ہے۔ اگر آپ اس سلسلے کو 1985 کے بعد دیکھیں تو آپ کو یہی پیٹرن نظر آئے گا۔ کوئی ایک وزیر اعظم بھی 5 سال پورے نہ کر سکا۔ آپ یہ الزام آپ اداروں پر ڈال سکتے ہیں کہ وہ ان سیاستدانوں کو نہیں چلنے دیتے اور انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ ان کی جگہ دوبارہ اسی پرانے وزیر اعظم کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے جسے 3 سال پہلے گھر بھیجا تھا۔ یوں یہ سائیکل آج تک چل رہا ہے۔ عمران خان کے بارے میں تھا کہ وہ نہ صرف 5 سال پورے کریں گے بلکہ ان کی پارٹی رہنما کہتے تھے کہ وہ 2028 تک ہیں۔ خیر کبھی کبھار پی ٹی آئی کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں تکبر، غرور اور بڑکیں لے ڈوبی جب انہوں نے دعوے سے کہنا شروع کر دیا کہ اگلے 10 سال بھی خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے تو اپنا گڑھا خود کھود رہے تھے۔ اقتدار اور حکومت میں تو زبان بند اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ خان صاحب کے بڑے بڑے حامی بھی مانتے ہیں کہ خان صاحب نے زبان کھلی اور کان بند رکھے۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ خیر بولنے اور بڑکے مارنے کا کام تو سب نے کیا اور بھگتا بھی۔ اچھا حکمران بولتا کم اور دوسروں کو سنتا زیادہ ہے۔ خیر پاکستان کے 3 مقبول ترین وزرائے اعظم کا حال دیکھیں تو حیرانی سی ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب 50-51 برس کی عمر میں پھانسی لا کر قبرستان میں دفن ہوئے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف اس وقت سعادت یافتہ، نائل اور اشتہاری کا ٹائٹل ماتھے پر سجائے لندن میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ سابق عمران خان اٹک جیل میں ہیں۔ اس پورے معاملے میں قصور کس کا ہے؟ بھٹو صاحب کا، نواز شریف کا، عمران خان یا ان کا، جنہوں نے ان 3 سابق وزرائے اعظم کو اس حال تک پہنچایا؟ یقیناً جو لوگ سیاست اور سیاستدانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سیاست اور سیاستدانوں کو اس ملک میں کب موقع ملا یا موقع دیا گیا کہ وہ کام کر سکیں۔ ہر دفعہ وہ لوگ جنہیں بھٹو یا نواز شریف یا عمران خان نے بڑے عہدے دیے انہوں نے ہی انہیں تخت سے اتار دیا۔ یہ بات یقیناً درست ہوگی، لیکن بھٹو نے اگر جنرل ضیاء کو فہرست میں سے 6-7ویں نمبر سے اٹھا کر آرمی چیف بنایا تو ان کے ذہن میں کیا تھا؟ میرا خیال ہے واحد میرٹ ذاتی وفاداری تھی۔ نواز شریف نے بھی جنرل علی قلی خان کو نظر انداز کر کے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا تو بھی وجہ پروفیشنلزم یا سینئرٹی نہیں تھی بلکہ چودھری نثار اور شہباز شریف کی یقین دہانی تھی کہ اردو سپیکنگ جنرل زیادہ پاپولر نہیں، وفادار رہے گا، کہ اسے وہ عہدہ مل رہا ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح جب عمران خان جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دے کر، جنرل فیض کو باقی سینئر افسران پر ترجیح دے کر 1.5 سال پہلے ہی انہیں آرمی چیف بنانے پھرتے تھے، جنرل فیض کو باقی سینئر افسران پر ترجیح دے کر 1.5 سال پہلے ہی انہیں آرمی چیف بنائے پھرتے تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی وجوہات پروفیشنل تھی یا خان صاحب کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ وہ جنرلوں کے ذریعے 2028 تک وزیر اعظم رہیں گے؟ اہم تعیناتی کرتے وقت جب وزیر اعظم کا دھیان اس بات پر تھا کہ وہ ذاتی وفادار رہیں گے تو پھر انسانی تاریخ میں وفاداریاں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جن وجوہات کی بنیاد پر کوئی بندہ آپ کا وفادار بنا ہو، کچھ عرصے بعد اسے آپ میں وہ خوبیاں نظر آنا بند ہو جائیں اور وہ خود کو بدل لے۔ انسان بدلتے ہیں، ان کی سوچ بدلتی ہے، ان کی وفاداریاں بدلتی ہیں۔ عمران خان بھی بھٹو اور نواز شریف کے انجام سے نہیں سیکھے کہ وہ بھی ان دونوں کی طرح اپنا وفادار آرمی چیف لگانا چاہتے تھے۔ وہ اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے، بلکہ تیار کیا تھے، وہ اس حد کو عبور کر گئے اور جیل جا بیٹھے۔ میں ہمیشہ دوستوں کی محفل میں کہتا تھا
کہ عمران خان خوش قسمت تھے کہ جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں لگا سکے، ورنہ انہوں نے وہی کرنا تھا جو جنرل ضیاء اور پرویز مشرف نے بھٹو اور نواز شریف کے ساتھ کیا۔ لیکن شاید ہر وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ پچھلے بے وقوف تھے، وہ زیادہ سمجھدار ہے، وہ جرنیلوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ پچھلے وزیر اعظم اپنے آرمی چیف کو نہ سمجھ سکے، لیکن وہ سمجھ گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ان سیاسی حکمرانوں خصوصاً وزیر اعظم سے زیادہ ہمدردی کیوں نہیں رہتی؟ اس کا سیدھا جواب ہے کہ یہ سیاستدان سے زیادہ دکاندار والی سوچ رکھتے ہیں۔ جو کاروبار میں صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اسے گاہک سے غرض نہیں، وہ کس مزاج کا ہے، حلیہ کیا ہے یا کیا کرتا ہے۔ یہ بات ہم نے سیاسی وزیر اعظم میں دیکھی ہے۔ بھٹو کو ضیاء الحق میں ایک کمزور اور خوشامد کرنے والا آدمی نظر آتا تھا جو ان کے اشاروں پر چلے گا۔ ایک دن وہی بھٹو اتنا کمزور ہو گیا کہ 1977 کے الیکشن کے بعد چلنے والی احتجاجی تحریک کے PNA کے لیڈروں کے ساتھ مذاکرات میں اپنے ساتھ اسی جنرل ضیاء کو لے گیا۔ تو نوابزادہ نصر اللہ خان نے کہا کہ وہ سیاسی ملاقاتوں میں فوجی افسران کو مت لائیں۔ جنرل ضیاء کو باہر بھجوا دیا گیا۔ جنرل ضیاء کو اب پتہ تھا کہ بھٹو فارغ ہو چکا ہے، جیسے اپنے سیاسی مخالفوں سے نپٹنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔ بھٹو کو فارغ کر دیا گیا۔ بھٹو نے فوج اور سیاسی مخالفین میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، اس نے فوج کا کیا۔ نواز شریف نے بھی یہی کچھ کیا اور ہر دفعہ خود جیل جا بیٹھے اور جمہوریت ہائی جیک ہو گئی۔ 12 اکتوبر کے روز جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا۔ وجہ ان کا بٹ ہونا تھا، مگر وہی پرویز مشرف جنہیں کمزور سمجھ کر لایا گیا تھا، انہوں نے 10 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نواز شریف نے سبق سیکھا؟ اس سوال کا جواب جنرل رحیل اور جنرل باجوہ کی تقریر سے دیکھ لیں۔ ان کو لگانے کا کرائیٹیریا کیا تھا اور کون کون لوگ ان کے ضامن تھے کہ وہ مشرف والا کام نہیں کریں گے، لیکن جنرل رحیل نے توسیع نہ ملنے پر ڈان لیکس کو استعمال کیا تو جنرل باجوہ نے اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے نواز شریف کو جیل میں ڈلوایا اور وزیر اعظم کو نائل کرایا۔ عمران خان کو لانے کی وجہ جنرل باجوہ کا خواب تھا، وہ اپنے استاد جنرل کیانی کی طرح توسیع لینی ہے۔ خان نے توسیع دی تاکہ وہ 2028 تک وزیر اعظم رہیں۔ وجہ وہی انسیکیورٹی تھی جو بھٹو اور نواز شریف میں تھی کہ جرنیلوں کو ساتھ ملا کر تاحیات وزیر اعظم رہنا۔ خیر، ماننا پڑے گا کہ عمران خان بھٹو اور نواز شریف سے زیادہ سمجھدار نکلے۔ وہ تو جنرل باجوہ کو 3 سال توسیع دینے کے بعد اپنے اگلے آرمی چیف کا انتخاب بھی وفادار فیض حمید کی صورت میں کر چکے تھے، جس نے فوج کے اندر بے چینی پیدا کی اور ان کا انجام اٹک جیل میں سب کے سامنے ہے۔